امریکہ پہلے بازاروں میں دھماکے کرتا یا کرواتا ہے جس سے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، پھر اس کے رد عمل میں ڈرون سے مزید ہزاروں لوگوں کو مارتا ہے، اور یہ بلیک واٹر والا کھیل اب اس نے افغانستان میں بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ ٹرمپ آلریڈی یہ کہہ چکا ہے کہ اب ہم شدت سے یہ ڈرٹی کھیل کھیلنے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے وزیر تنگی کے علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں بے قصور 30 کسان مارے گئے جبکہ 40 سے زائد زخمی۔ امریکی افواج نے دیودار کے فارم ہاؤس کو داعش کا مشتبہ ٹھکانہ سمجھ کر ڈرون سے نشانہ بنایا۔ مقامی شہری مالک راحت گل نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسان میوہ جمع کرنے کے بعد فارم ہاؤس میں گری دار میوہ جمع کر کے سستا رہے تھے کہ اچانک ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ افغان وزارت دفاع اور کابل میں موجود اعلیٰ امریکی فوجی حکام نے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ افغانستان میں موجود امریکی افواج کے ترجمان کرنل سونی لیگیٹ کا کہنا تھا کہ ہم امریکی افواج پر کسانوں کو نشانہ بنانے کے الزامات سے آگاہ ہیں اور حقائق کا جائزہ لینے کے لیے افغان حکام کے ساتھ رابطے میں۔ حملے کے وقت 150 کے قریب کسان دیودار کے فارم ہاؤس میں میوہ چن رہے تھے۔ یاد رہے ماضی میں افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی جانب سے ڈرون حملوں میں کئی عام شہری جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ نیٹو یا امریکہ افغانستان میں جب امن لا ہی نہیں سکتے تو پھر دوحہ کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ دوحہ امن مذاکرات کی اصل کہانی کیا تھی؟ شرائط کیا تھی؟ طالبان ڈیوڈ کیمپ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے؟ معاہدے کے متفقہ مسودے کی 3 کاپیاں کس کس کے پاس ہیں؟ زلمے خلیل زاد اور امریکی جرنیل سکاٹ ملر کس بات پر دھنگ رہ گئے تھے؟ طالبان دوحہ مذاکرات کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ امریکی صدر کے مذاکرات کی موت سے متعلق طالبان نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ بیان حیران کن تھا۔ امن معاہدے کے لیے 1 سال مذاکرات جاری رہے۔ عمل درآمد فریم ورک بھی طے کر لیا تھا۔ مسودے کی نقول بھی تقسیم ہو گئی تھی۔ معاہدے کی ایک نقل میزبان قطر، دوسری طالبان اور ایک امریکہ کو دی گئی۔ نائب امیر سیاسی امور ملا غنی برادر کی ڈاکٹر خلیل زاد اور کمانڈر جنرل سکاٹ ملر سے ملاقات ہوئی۔ وہ امن معاہدے پر خوش تھے۔ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب پر بات ہو رہی تھی کہ اس دوران امریکی صدر کا یہ ٹویٹ جاری ہوا۔ ہمارے درمیان تو یہ بات ہو رہی تھی کہ امن معاہدے پر دستخط کس تاریخ کو ہوں گے۔ معاہدے پر دستخطوں کی تقریب میں 24 ممالک کے وزراء خارجہ کو مدعو کرنے کا طے ہوا تھا۔ مستقبل کے کمیونیکیشن چینل کے لیے ہم نے اپنے لوگ نامزد کر دیے تھے۔ یہ آخری ملاقات تھی۔ امریکی نمائندہ خصوصی ڈاکٹر زلمے خلیل زاد نے کیمپ ڈیوڈ میں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر خلیل زاد کو آگاہ کیا کہ پہلے امن معاہدے پر دستخط ہو جائیں تاکہ سازگار ماحول پیدا ہو جائے، جس کے بعد ہم امریکہ جائیں۔ امن معاہدے پر دستخطوں کی تقریب قطر میں ہونا تھی، جس پر تمام فریقین متفق تھے۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ معاہدے پر دستخط عالمی گواہان اور میڈیا کی موجودگی میں ہوں گے۔ کیمپ ڈیوڈ یہ کہیں اور دستخط کرنے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ تقریب کے لیے تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی۔ یہ تقریب 1 ہفتے میں منعقد ہونا تھی۔ ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم اس دعوت پر جائیں یا نہیں، کیونکہ امن معاہدے سے پہلے ہمارے درمیان جنگ بندی ابھی نہیں ہوئی۔ بعض حملوں کا ہم نے جواب بھی دیا ہے۔ امن معاہدے پر دستخطوں سے جنگ بندی کی راہ ہموار ہو جائے گی اور حملے رک جائیں گے۔ امن معاہدے پر دستخطوں سے پہلے امریکہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے اس موقف کا اظہار زلمے خلیل زاد کو کر دیا تھا۔ افغانستان میں 70% علاقہ پہلے ہی ہمارے پاس ہے۔ جب یہ لوگ کابل ایئرپورٹ پر جاتے ہیں جو صدارتی محل سے چند کلومیٹر پر ہے تو یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کابل شہر میں بھی موجود ہیں۔ کابل میں NGOs ہم سے اجازت لیتی ہیں۔ ان NGOs کی کابل شہر اور دیگر علاقوں میں نقل و حرکت کی اجازت ہم دیتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اصل کون وہاں مالک ہیں اور یہاں کے اصل وارث کون ہیں۔ غیر ملکی افواج میں نیٹو افواج بھی شامل ہیں۔ ہم نے تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کی بات کی ہے۔ وہ سب افغانستان سے جائیں گے۔ یہ معاہدے کا حصہ ہے۔
وہ حکومت جس کے پاس سیاسی فیصلے کرنے کی طاقت ہوگی، وہ تمام فیصلے خود کرے گی اور کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لے گی، خواہ وہ کوئی سپر پاور ہو یا صفر پاور ہو۔ افغان عوام ہی اپنے ملک کے اصل مال کو مختار ہوں گے، وہ اس کی تعمیر بحالی اور ترقی کے لیے ایک گھر کے افراد کی طرح کام کریں گے۔ طاقت سے اسلام نافذ کریں یا جمہوریت اور انتخابات کو اپنائیں۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کا؟ البتہ یہ بات طے ہے کہ افغانستان کی مستقبل کی حکومت اسلامی حکومت ہوگی۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 40 سال سے افغان عوام اور مجاہدین نے اپنی جانیں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے قربان کی ہیں۔ مستقبل کی حکومت کیسی ہونی چاہیے یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ امریکہ کو یہ تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ طالبان ان لوگوں سے مختلف ہیں جن سے آج تک امریکہ کو واسطہ پڑتا رہا ہے، یہاں تک کہ شمالی کوریا ایسے شدت پسند اشتراکی کی امریکہ سے مذاکرات کرنے لگے ہیں۔ گزشتہ صدی میں کوریا، ویتنام اور کمبوڈیا میں لڑی گئی جنگوں کا خاتمہ اور امن کے معاہدے مذاکرات کے ذریعے ہی انجام پائے۔ جہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے، ان کا مائنڈ سیٹ دنیا بھر کے لوگوں سے بالکل مختلف۔ طالبان ہوں یا القاعدہ یا اس نوعیت کی کوئی اور مسلمان تنظیم، ان میں ایک ہی قدر مشترک ہے کہ وہ فیصلہ تلوار کے بل پر کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کی کوششوں سے طالبان کا بااثر گروہ اور ان کی اعلیٰ قیادت امریکہ سے مذاکرات پر آمادہ ہو گئی تھی تو امریکہ کو یہ غنیمت سمجھنا چاہیے تھا۔ 9/11 کے سانحے میں امریکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ افغانستان پر ٹوٹ پڑا۔ افغان جنگ میں امریکہ کے اپنے، افغانستان اور پاکستان کے جانی و مالی نقصانات کو جمع کیا جائے تو 10واں ٹاور تعمیر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی ہر دو جانب سے جان شکنجے میں ہے، ایک طرف شدت پسند گروہ ہیں اور دوسری طرف سے انتہا پسند ہندوؤں کی حکومت مودی سرکار۔ بدقسمتی سے سوویت یونین اور پھر امریکہ کی جارحیتوں نے ان کی شدت پسندی اور مغرب سے نفرت کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ اس نفرت کو انتہا تک پہنچانے میں سب سے زیادہ ہاتھ امریکہ کا ہے، جو پچھلے 18 سالوں سے طالبان سے اپنی درگت بنوا رہا ہے، اور اگر دستخط نہیں کرتا تو آگے بھی انشاءاللہ بنواتا ہی رہے گا۔